بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن نافع رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لمحق المزامير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. فصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی مسجد یہی مدرسہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی اللہ کی شان باقی ہے. ابھی اسلام باقی ہے ایمان باقی ہے ابھی قرآن باقی ہے. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے. وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں انہیں بلوایا نہیں کرتے. مجاہد وہ ہیں مومن جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے. وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. درود شریف ساری جماعت پڑھیں. تھکاوٹ سستی غفلت ختم ہو جائے درود کی برکت سے. سب پڑھیں مسنون درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، معصوم بچے، بالخصوص اس مدرسہ عربی تحسین القرآن الکریم اور دوسرے دیوبند مدارس مساجد میں قرآن حدیث کے طلبگار، خوش نصیب طالب علموں، سالانہ دستار فضیلت کے مبارک مقدس اہتمام میں شریک خواتین، محترمات، معظمات، مکرمات، مستورات اور میرے سب اہل سنت حضرات،
یہ میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ، اللہ تعالیٰ سبحانہ اعظم شانہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس دور میں، یہ دور فتنہ فساد فحاشی عریانی بغاوت بے حیائی گانا بجانا بے ہودگی کا دور ہے، اس دور میں اللہ کا میرے آپ کے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ دن کو بھی رات کو بھی مجھے اور آپ کو مدرسہ مسجد کی حاضری، سالانہ اجلاس کے اجتماع، تبلیغ تعلیم جہاد کے اجتماع اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما رہا ہے۔ آپ سب کہیں الحمدللہ، بلند آواز سے کہیں، سب کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ساری امت کو یہ قرآنی روحانی ایمانی جذبہ نصیب فرماوے۔ کافی وقت گزر گیا ہے، آپ کے ذہن پر تھکاوٹ، اعصاب پر سستی، یہ فطری تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضری قبول فرماوے۔ آپ ابھی بھی خدمت کر رہے تھے مدرسے کی نقدی سے گندم سے، لمبی چوڑی دستار فضیلت مدرسے کی کاروائی کارگزاری بھی آپ نے دیکھی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آدھی رات ڈھل چکی ہے، اب تہجد کا وقت شروع ہونے والا ہے، یہ جتنے بھائی ہیں، قاری محمد ادریس صاحب مدد اللہ، قاری محمد طیب صاحب، ان سارے بھائیوں کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ قبول کرنے والا کون ہے؟ توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ راضی رہے اور ہمیشہ قرآن کی دولت نصیب فرمائے۔ کتابیں یہاں موجود ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب دیکھا، صبح کو روتے رہے اور امام رافع کو بلا کے فرمایا کہ سفر کرو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے میری طرف سے سلام دو، پیغام دو اور مبارک دو کہ احمد، اللہ نے تجھے اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے، امتحان کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ذرا بیدار ہو کے میری بات کو سنیں۔ امام رافع کو کہا سفر کرو، احمد بن حنبل کو کہو میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کس کا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تجھے اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے امتحان کے لیے انتخاب کر لیا ہے، احمد تیاری کرو اور استقامت کا کورس کرو۔ امام رافع رحمۃ اللہ علیہ جب امام احمد بن حنبل کی خدمت میں پہنچے، خواب سنایا تو احمد بن حنبل فرط جذبات میں، خوشی میں آ کے زمین پہ لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی کالت کے لیے میرا انتخاب کیا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ پہلے دور میں قانون ہوتا تھا جس کو اچھا خواب سناؤ وہ سنانے والے کو انعام دیتے تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا کرتا مبارک اتار کے امام رافع کو دیا، فرمایا میرا کرتا لے جاؤ، آپ نے بڑا اچھا خواب مجھے سنایا، اللہ اپنے قرآن کے لیے میری قربانی قبول فرما لے، اس کی بڑی مہربانی۔ امام رافع جب کرتا لے کے آئے، امام شافعی کو سنایا تو امام شافعی نے فرمایا کہ رافع، میرا جی چاہتا ہے میں کرتا اپنے قبر کفن تک احمد بن حنبل کا اپنے ساتھ رکھوں، لیکن تو نے طویل سفر کیا ہے، احمد بن حنبل کا کرتا تیرے پاس قیمتی ہدیہ عطیہ تحفہ ہے، میں اتنا کر لیتا ہوں۔ امام شافعی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے کو پانی میں بھگو کر اپنے سر کے اوپر نچوڑ لیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل کا وہ کرتا جو ہے اپنے اوپر پانی میں بھگو کر نچوڑ لیا، سر سے پاؤں تک احمد بن حنبل کے کرتے کے پانی سے سر بتر ہو کر فرمایا اب اللہ مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا، جس کو قرآن کے لیے انتخاب کیا اس کے کرتے کا پانی میرے پورے جسم کے اوپر پلٹ گیا۔ بڑے بزرگوں سے، علماء سے، خطباء سے آپ نے جذبات سنے، اب تو دعا کا ٹائم ہے، میں دعا کے لیے حاضر ہوں۔ ہر عبادت عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جتنے میرے دوست جاگ رہے ہو، اگر مدارس نہ ہوتے تو یہ قرآن کی بہار ہوتی؟ جی میں آپ کی دعا سے چاروں صوبوں کا سیاح مولوی ہوں، اب بھی محرم، سفر، ربیع الاول، ولادت النبی، سیرت النبی کے جلسے چاروں صوبوں میں نے کر لیے ہیں۔ اب بھی وہ ضلع، وہ علاقے میں آپ کو جانتا ہوں جہاں قرآن حدیث کا مدرسہ، دیوبند کا سالانہ جلسہ نہیں ہے، ان لوگوں کی، انسانوں کی زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مدرسے کی برکت سے حلال کھانا اور یہ قرآن حدیث کی بہار، اور وہ بچہ جو گالی دیتا پتہ نہیں کیا کرتا، آپ نے صرف بچہ دیا، مدرسے نے آپ کے بچے کو ہیرا بنا دیا، سونا بنا دیا، قیامت تک قرآن پڑھے گا، ماں باپ کی قبر کو ٹھنڈک نصیب ہوگا۔ ابھی خطیبوں نے آپ کو بتایا، آپ پھر سنیں، مولوی اس چیز کا شکار ہے، مولوی عالم، کہ بچے کو پہلے میٹرک کرا لو، بولو تو صحیح، پہلے
کہ جتنے حافظ قاری بیٹھے ہیں میرے سماج میں بھی ٹوٹا پھوٹا مولوی ہوں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں میٹرک کرائی ہے. جو پہلے میٹرک کراتے ہیں اللہ کا قانون ہے وہ رہتا ہی میٹرک میں ہے. اللہ کہتا ہے جنہوں نے قرآن کو ولیت دی میں ان کو قرآن نصیب کروں. اب تو میں پریشان ہوں. میں تھوڑی سی بے ادبی بھی کرتا ہوں. قاری صاحب یہاں بول رہے تھے وفاق المدارس کے ذمہ دار، ان سے میرا یہ اختلاف چل رہا ہے کہ خیر المدارس کا جلسہ اور بیان کرنے والا کون ہے؟ ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق. لا حول ولا قوت الا باللہ. ناراض نہ ہونا، میں حقانی، مجھے اس لیے جلسے میں نہیں بلاتا. اور قاری صاحب کا جو سکول کھولا ہوا ہے یہاں بڑے بڑے زمینداروں کے بچے وہ فخر سے آ کر کہتے ہیں کہ اب جو قاری صاحب نے مدرسہ کھولا ہے نا جی، ہمارے بچے ماشاءاللہ قالین اور ایئر کنڈیشن. میں نے کہا ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کبھی حسین احمد مدنی نہیں بنیں گے. اس علم کا فلسفہ یہ نہیں. اور مدرسے کی کارگزاری کے لڑکے اور لڑکیوں استانیوں کا فوٹو نوائے وقت میں دیا تھا کہ کسی طرح امریکہ پریشان نہ ہو راضی ہے. یہ علم کا فلسفہ نہیں ہے. ابھی آپ نے مولویوں سے سنا جس نبی کی ولادت اور سیرت کے مہینے ربیع الاول میں آپ بیٹھے ہیں، محمد عربی نے 23 برس قرآن کلمہ نازل ہونے کے بعد پڑھا بھی قرآن اور پڑھایا بھی. بولو تو صحیح، مجھے پتا ہے آپ کو میرا آواز ہضم نہیں ہوگا. 23 برس آمنہ کے لال محمد عربی نے سیکھا بھی قرآن، سکھایا بھی، سمجھا بھی قرآن، سمجھایا بھی. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے والدین کو پڑھو، عبداللہ درخواستی کے والدین کو پڑھو، احمد علی لاہوری کو بھی مولانا بیان کر رہے تھے، ان کے والدین نے انہیں میٹرک پڑھائی. یہ کیا تم دو لائنیں چل رہے ہو؟ یہ چل ہی نہیں سکتی. رب کعبہ کی قسم، میٹرک، تھرڈ ایئر، فرسٹ ایئر، بی کام، سی کام، یہ سازشیں ہیں قرآن کے منکروں کی. یہ ساری تعلیمیں تہذیب قرآن کی محتاج ہیں. سیدھی بات کرو. ڈھابیل کے کچے کمروں میں بیٹھ کر پڑھنے والے کو اللہ نے محمد یوسف بنوری بنایا. اور یہ جو مجدد تھے قرات کے قاری فتح محمد پانی پتی کا رحمت اللہ علیہ، قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تھے تو ان حضرات نے میرے جلسے رکھے چاروں صوبوں میں نے یہی تقریر کی تھی کہ ہر صدی کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. میرا دعویٰ ہے فن خطابت کا مجدد عطا اللہ شاہ بخاری ہے، سنت کی تبلیغ کا مجدد جو ہے وہ محمد الیاس میواتی ہے، اور قرآن کی حفاظت اور قرآن کی جناب منزل کو صحیح ازبر یاد کرانے کا مجدد جو ہے وہ جناب قاری فتح محمد پانی پتی اور قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بالکل قرآن کو قرآن کی منشا کے مطابق سینے میں محفوظ کر دیتے. آپ مجھے فرمائیں قاری رحیم بخش جو ہے وہ میٹرک تھے؟ تم تو سمم بکمان میٹرک تھے. قاری فتح محمد کے والد نے انہیں میٹرک کرایا. قاری فتح محمد نابینا تھے لیکن دل قرآن سے روشن تھا. میں وہاں جا کر زیارت کر کے آیا، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا روضہ رسول کے سامنے رات کو کھڑے ہو کر بوڑھا قاری فتح محمد پانی پتی میرے سامنے 10واں پارہ منزل تلاوت کر رہے تھے نماز میں. آج آپ حضرات نے دنیا کو بتانا ہے یہود نصارہ نے یلغار کر دیے. موجودہ کاف لیگ کی حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ امریکہ کو ہر طرح راضی کرنا ہے. امریکہ تب راضی ہوگا جب آپ سے قرآن کو چھین لیا جائے، دین کو چھین لیا جائے، آپ سے نبی کی سنت اور شکل اور تہذیب چھین لی جائے، داڑھی پگڑی کی صورت ختم ہو جائے، پھر امریکہ راضی ہوگا. لیکن میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، صبح آپ جا کے لوگوں کو بتانا کہ مدرسہ تحسین القرآن کا سالانہ جلسہ تھا، مولویوں نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. قرآن جہاد سکھاتا ہے. جلدی بولو کیا سکھاتا ہے؟ 3 شعبے ہیں، 3 میدان ہیں جس میں میرے محمد عربی نے محنت کی. قرآن حدیث کی تعلیم، قرآن حدیث کی تبلیغ. پھر قرآن کو مٹانے والے جب مکہ مدینہ میں داخل ہونے لگے تو نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کی مسجد نبوی کی تراویح چھوڑ کے ہتھیار پہنا. اللہ نے کہا نکلو، قرآن مٹانے والوں کے سامنے ہتھیار اٹھا کے تم نکلو، فتح میں اللہ دوں گا. آج نبی علیہ السلام کے شعبے علماء دیوبند میں سنبھالے ہوئے کہ نہیں؟ حکومت وہی دور لانا چاہتی ہے. ربیع الاول میں جب نبی پاک پیدا نہیں ہوئے تھے، بیت اللہ میں بتوں کا سجدہ تھا، عورت ننگی ہوتی تھی، جی بہن بیٹے کے حقوق کا پتہ نہیں تھا. اب بسنت کی تہوار میں خود گورنر صدر شریک ہو کر پھر میرا تھن انگریز ہے میرا تھن، جس نے کسی مشن میں جو جہنم میں گیا. پھر آپ کو پتہ ہے کالج کی لڑکوں کو، جوان سال لڑکیوں کو، لڑکوں کو جناب ننگا کر کے میرا تھن ریس لگانے کا پروگرام. پھر صدر نے بیان دیا میں یہ کام کروں گا، جو نہ دیکھ سکے وہ آنکھیں بند کرے یا ٹی وی بند کر لے. ہم جوان لڑکی کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی ان کو مخلوط کر کے اسٹیڈیم میں دوڑائیں گے، فلم بنائیں گے. امریکہ خوش ہوتا ہے بے غیرتی سے. سب سے پہلا بیان ملت اسلامیہ کے قائد، اتحاد امت کے داعی، اولیاء علماء کے امیر مولانا فضل الرحمان
فرمان جمعیت العلماء اسلام نے دوسرے دن بیان دیا، صدر صاحب یہ پاکستان ہے، قوم کی بیٹیوں کو ننگا کر کے تم بے حیائی کا بازار گرم کرو گے، ہم آنکھیں بند نہیں کریں گے، تمہاری آنکھیں نکال آئیں گے۔ لیکن مولانا سے بیان نہیں دیا، بلکہ جمعیت علماء اسلام نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اسی مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھانے والا شیخ الحدیث و تفسیر گجرانوالے کا شہر جو لاہور کی بغل میں ہے، قاضی حمید اللہ خان بوڑھا بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر، اس نے ایس پی گجرانوالے کو فون کیا کہ مجھے لوگوں نے دین کی نسبت سے ووٹ دیے ہیں، میں اولیاء علماء کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا MNA ہوں گجرانوالے کا، میرے شہر میں یہ بے غیرتی نہیں چلے گی۔ وہ بیٹیاں بیٹے جن کے سروں پہ بطول جنت فاطمہ زہرا نے دوپٹہ پہنایا، عائشہ صدیقہ نے جو برقع رکھا، آج تم اس کو اتار کے مسلمان بیٹیوں کو ننگا کرو گے، ہم نبی کی غیرت کے نمائندے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ایس پی نے جواب دیا، مولوی صاحب چھوڑو تمہارا رفڑ ہے، کیونکہ پولیس کہتی ہے ہماری نوکری، بولو تو صحیح صوفی ہو، ہماری قادیانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پادری ہو، یہود، ہماری تو نوکری، کیا قرآن کیا بیان، تمہیں مبارک ہو۔ دیوبندی کہتے ہیں تمہاری نوکری وہ ہے، ہماری نوکری دین کی ہے، اللہ اسی نوکری میں رکھے، اسی مشن پہ موت دے۔ کس کو پتہ نہیں ہے میڈیا کا دور ہے، آپ نہیں جانتے ملتان کے بڑے شہر میں آپ رہتے ہیں، اخبار چھپ کے صبح آپ کے گھر میں، اب تو ہمیں اللہ نے اخبار اسلام کا انشاءاللہ آیا اسلام، ہم مایوس نہیں ہیں، اخبار آپ کے گھر میں نہیں پہنچا۔ قاضی حمید اللہ خان نے ایس پی کو ٹیلی فون کیا، اس نے کہا گورنر آ رہا ہے، منسٹر آ رہا ہے، نئی روشنی ہے قوم کی بیٹیوں کو ننگا کرنا، یہ نئی روشنی ہے۔ تو قاضی صاحب نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، جمعیت علماء اسلام کے مجاہد و رضاکاروں، مدرسے کے طلباء کو ساتھ لیا۔ اسٹیڈیم میں جوان لڑکیاں آ کے بیٹھی ہوئی تھی، لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیڈیم گجرانوالہ سج رہا تھا، پولیس فورس اور ٹی وی اور VCR کے جناب تمام نظام ہو گئے تھے۔ قاضی صاحب نے سب سے پہلے اپنے دایاں ہاتھ سے ایس پی کے چہرے پہ زور سے تھپڑ مار کے کہا، اگر قوم کی بیٹیوں کو ننگا کرنا نہیں روشنی ہے تو اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں لایا، اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو، اپنی بہن کو یہاں لا، نہیں روشنی سے ان کو بھی سرشار کر، شرم نہیں آتی، تو نے سب کو دیوس بے غیرت سمجھا ہوا ہے۔ ایس پی کے چہرے پہ تھپڑ مارا، پولیس نے گولی چلا دی، قاضی صاحب کا ہاتھ زخمی ہوا، ان کے بیٹے کی آنکھ شہید ہو کر اللہ کی راہ میں قربان ہوئی، جماعت زخمی ہوئی، بڑھاپے میں دیوبندی مولوی نے بیٹوں اور رضاکاروں سمیت زخمی ہو کر ہتھ کڑیاں پہنی، سائیوال کی جیل کو آباد کیا، میاں والی کی جیل میں ان کو ستایا، کہا میری ہڈیاں توڑ دو، لیکن پاکستان میں ہم نبی کی غیرت کو غالب کر کے دکھا دیں گے۔ اور ایک دیوبندی عالم کے جہاد پر پنجاب کی حکومت شکست کھا کے اس کو اعلان کرنا پڑا کہ مولویوں کی غیرت ایمانی کا مقابلہ ہماری نہ پولیس کر سکتی ہے نہ فوج کر سکتی ہے۔ آج مدرسۃ البنات کو دیکھو، آپ ملتان کے دوست ہیں، آدھی رات ڈھل چکی ہے، صبح کو آپ سڑک پہ بیٹھ جانا، 2 لائنیں چل رہی ہیں، کراچی سے خیبر تک میرا دورانیہ ہوتا ہے سفر کا، میں دیکھتا ہوں تو آنسو اتر آتے ہیں آنکھوں میں، نمناک ہو کے دیکھتا ہوں، 2 لائنیں چل رہی ہیں، ایک طرف کالج سکول یونیورسٹی کی لڑکیاں، چہرے پہ نقاب نہیں ہے، جوان سال بیٹیاں، بال کٹے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، کتابیں پیٹھ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، انگریزی تعلیم، دوسری طرف قرآن کے مدرسۃ البنات پہ جانے والی بچی، سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھوں کو بھی پردہ ہے، ناخن کو بھی برقع ہے، وہ بتا رہی ہے جو کتاب میرے سینے کے ساتھ ہے یہ کتاب برقع پہنانے والی ہے، غیرت سکھانے والی ہے۔ اسی کتاب کو ہم بچیاں پڑھ رہی ہیں جو آج بھی اپنے عنفوان شباب آب و تاب کے ساتھ قوم کی بچیوں کو قرآن حدیث کا زیور پہنا کے آج بھی وہ کتاب سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، جا کے دیکھو ابھی بھی ڈیرہ غازی خان اسماعیل خان یہ آپ کے قریب ہیں، کل رات بھی وہاں تھا، میں 2 بجے بیان ختم کیا، رات ملتان جلسہ کر کے پھر ڈیرہ غازی خان میں نے جمعہ پڑھا، اسماعیل خان صبح میں نے انشاءاللہ 9 بجے پہنچنا ہے۔ ان ڈیروں میں آپ جا کے دیکھ لو، ان 2 ضلع ڈیرہ غازی خان اسماعیل خان بہاولپور بستیوں میں آپ جاؤ، بستی میں جلسہ کرنے جاتا ہوں، 250 بچی مدرسے میں بستی میں بیٹھ کر قرآن کا حفظ کر رہی ہے۔ یہ قرآن کا انقلاب ہے، یہ قرآن کا سیلاب ہے۔ ابھی علماء نے اکثر آیت یہ پڑھی، اللہ قرآن کی حفاظت کر کے دکھا رہا ہے کہ تم جتنی مخالفت کرو گے، امیروں کے بنگلے میں بھی قرآن داخل ہوگا، غریبوں کے گھروں میں بھی قرآن داخل ہوگا۔
یہ قرآن کا انقلاب ہے، قرآن کا سیلاب ہے۔ ربیع الاول میں پیدا ہونے والے محمد عربی کو صلی اللہ ان کی ولادت کا مقصد یہ ہے۔ میں نے بھی آیات خطبے میں یہی پڑھی، پہلے پارے سے شروع کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا بھی اسی لیے تھا، مقصد ولادت، مقصد میلاد، مقصد بعثت نبی، مانگنے والے خلیل اللہ نے اسی لیے مانگا، یا اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، اس میں آخری محمد عربی کو بھیج، کس لیے؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ۔ کتنے حافظ قاری ہیں میرے ساتھ پڑھو، یتلو علیہم۔ محمد عربی پیدا ہوا آ کے کیا کرے؟ تھرپی اور فسٹیا، انگریزی ڈگریاں۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہاں حدیثیں موجود ہیں، کتابوں کو کلاس بھی شروع ہے، مدرسہ تحصیل القرآن میں، بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھاؤ، یہ طلباء کی جو وردی ہے نا یونیفارم، یہ مکہ مدینے کی وردی ہے۔ جبریل امین جب آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کے سامنے تو سفید لباس، سفید ٹوپی، دستار، یہ یونیفارم جبریل امین بنا کے آئے، جو دیوبند کے مدرسے میں طلباء کی وردی ہے۔ جبریل امین نبی سے علم دے سوال کیتے، سفید پگڑی، ہری پگڑی، بولو تو صحیح، تجھے تو ختم ہے، کوئی زبان سمجھ دے یا سمم بکمن۔ میں نے رات بھی ملتان میں جلسہ کیا، یہ تو عجیب جلسہ ہے، ساری مراقبہ کمپنی دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہا ہوں میں قبرستان میں واز کر رہا، زندہ تو بیٹھے۔ یہ ساوی پگڑی نہ نبی صحیح دی وردی ہے، نہ مدرسے مسجد دی وردی ہے۔ یہ دہی میں آج کل تو پتہ ہے دینی حلقے شجاع بات تو میں مشہور ہوں، میرے تو پہلے قاضی احسان احمد تھا قرآن، اللہم اجعلنی منہم، میرے مرشد حضرت بہلوی صاحبان، سادہ شہر یا جلسے میری وجہ تو میرے نانال آج کل اشتہار ہے یا والدیوان آ رہا ہے، ساوی پٹی نشانی جو اکھ خراب ہے۔ یہ چند سارے تو مولوی صاحبان جنہیں ساویاں پٹیاں بدلے علامات مولوی صاحب دا دماغ خراب ہے۔ ان دی کوشش ہے کئی طرح میں دیوبندی سارے مرونجن، اللہ کو ریٹائرمنٹ کر کے اللہ دی کرسی تے یا رسول مدد، ہن تو الٹا کام کر دیتے ہیں، المدد یا رسول اللہ، یا غوث الاعظم دستگیر۔ انہیں دی کوشش ہے لیکن دیوبندی مردے نہیں، دیوبندی ودھدے پہ رہ ونڈالے کو دیکھو تو او کئی جہانی چھوڑی کرے۔ میں مدرسے بیٹھا کہ جے اجتماع بیٹھا، ڈیرہ اسماعیل خان دے آخری پہاڑ تخت سلیمانی میں جلسہ کران گیا پچھلے مہینے، جماعت تبلیغی والے پہلے بستر لے گئے۔ میں کہ میں تو 17 گھنٹے سفر کیتے پہاڑے پہنچا، تساں کتوں نکلا؟ بس دوستوں بزرگوں دین کا کام کرنا ہے۔ اڈے دیکھو اسمبلی میں اڈے سارے مولوی صاحبان داڑھی پٹکیاں والے، مولانا فضل الرحمان دا پھر آئے مولانا عطا الرحمان، دیکھو تو صحیح این کرسی تو کہیں نہیں باندھا، جلسے چاہے سپیشل بناونی پوندی ہے، جتی ایماندار جتی ہوندی بازاروں نہیں ملتی۔ میں کہ مولانا عطا الرحمان کو مہربانی کر آکے حقانی صاحب آپریشن کرایا ہے، 2.5 کلو چربی نکالی ہے، 5 کلو اور بڑھ گئی۔ خوشی کو بندہ موٹا تھے نا، خوشی ہے جو سادہ مقابلہ لوسی موسی کافر نالی ڈائریکٹ امریکہ نہ یہ فوج دے صدر پرویز نہ نہیں، تساں بڑے مجاہدوں میں جانتا تھا تو کو بیماری پہ گئی ہے، اگر مگر چونکہ چنانچہ مولوی فضل الرحمان تو جھکا بن گئے۔ میری سروس اتنی تاری عمری کہنے، میں نہیں سنتا اس مولوی کو، نہیں مانتا اس کو مجاہد جو سٹیج پہ اچھل اچھل کے مجلس عمل کے خلاف زبان کھول رہا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی پاور کہاں ہے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ 4 صوبوں کے اولیاء علماء جو ہے وہ مولوی فضل الرحمان کی قیادت میں متفق ہے، تم اولیاء کے باغی بن رہے ہو۔ تمہیں اس دن شرم آ جانی چاہیے تھی، اگر تم دیوبندی ہوتے اس دن تمہیں شرم آ جانی چاہیے تھی جب امیر المومنین ملا محمد عمر افغانستان کے امیر المومنین تھے، جس کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے امیر المومنین تسلیم کیا، اس نے جہاز بھیج کے مولانا فضل الرحمان کو ڈیرہ اسماعیل خان سے بلا کے قندھار کی عیدگاہ میں 20 لاکھ داڑھی پگڑی والے مجاہد افغان جمع تھے۔ امیر المومنین اپنے مسلح پہ کسی کو نہیں کھڑا کر سکتا، لیکن خواب کی بشارت سے اس کو بلا کر امیر المومنین ملا عمر نے عیدگاہ قندھار کے مسلح پر مولوی فضل الرحمان کو مسلح پہ کھڑا کر کے دنیا کو بتایا کہ میں افغانستان کی شریعت کے نفاذ کا قائد ہوں، یہ پاکستان کی شریعت کی تحریک کا قائد ہے۔ تاکہ بڑی تکلیف ہے، میں سمجھتا این بھولی قوم کو بلیک میل کرو، میری پرانی سروس ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مفتی محمود کی اولاد محنت نہ کرتی
نہ تمہاری گاڑیاں ہوتی، نہ پگڑی ہوتی، نہ مدرسے ہوتے، نہ تمہیں جلسے ہوتے. اتنی خطرناک حکومت ہے موجودہ جس کو امریکہ نے آگاہ کیا ہے کہ دیوبندیوں کے بچے ذبح کر دو. لیکن مولوی صاحب نے پالیسی بنائی. اتنے ممبر بن کے حافظ قاری کبھی نہیں پہنچے جتنے آج پہنچ رہے ہیں. وہ ثابت کر رہے ہیں ہم سیاست بھی کر سکتے ہیں، قیادت بھی کر سکتے ہیں. تو شاباش. اگر مگر چونکہ چنانچہ پرسوں سینیٹر بن کے بلا مقابلہ جمعیت کا ایک اور قاری محمد عبداللہ تو چونکہ چنانچہ کرو تو سمجھ کوئی نہیں. میرے گھر میں موجودہ حکومت کی پولیس گھسی ہے، میرا گھر اجڑا ہے، میری بیوی بیمار ہو کے قبر پہ پہنچی ہے. اس نے مجھے کہا مولوی صاحب ہر دور میں ہمارے پولیس نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا، ایسی قاتل حکومت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تم اگر مگر چونکہ چنانچہ وردی کے حق میں بیان دے کر دیوبندی کہو گے قیامت تک نہیں ہو سکتا. مولوی کی یہ ضرورت دیکھو، ایک تھانے کو باہر تم بات کر کے دکھاؤ، میں ابھی دیکھ لوں گا. ایک کالی وردی والے کے خلاف بات کر کے دکھاؤ، میں دیکھوں گا کیسے مباحث ہو. یہ مفتی محمود کا خون ہے جس نے اتنے لاکھ کے فوج کے بااختیار جنرل کو کہا تو نے وردی کو ناپاک کیا ہے، شرافت سے اتارو ورنہ ہم وردی سمیت جہاز تجھے ختم ہو. جہاز پگھل کے حضرت بچ گئے. اجازت لگنا کھا کے برسی سے دعا کرے منگن صدقے دیوبندی میں ان کو نہیں مانوں گا، کیا مطلب نہیں مانوں گا، کیسے منواؤں گا. یہ مولوی کی ضرورت ہے. تم کہہ کے دکھاؤ سپاہی کو وردی اتارو، ابھی پتہ چل جائے گا. اتنے لاکھ فوج کے جنرل کو کہا وردی اتارو ورنہ ہم وہ لوگ ہیں جو دین میں خیانت کرتا ہے، دین والوں کو قتل کرتا ہے، ذبح کرتا ہے. ہم وردی بھی سمیت اور جہاز بھی سمیت. داڑھی پگڑی کی عزت بنائی مولوی نے. آج نبی کی سنت پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. والحکومت کیا کرے ایجا صدر بیٹھے ہوئے پاکستان جائیں ملتان بہاولپور مجمع بناتے ہیں کہ مولوی کنو بچو، یعنی مولوی کنو بچو بدماشے نہ لیا جائے. میں کہ صدر صاحب تو چھتا چاہ کری جلے بندہ چھتا تھی میں کیشانی بچی مولوی کنو لوگ بچ سکتے ہیں. ایسا ستے پہ ہوندے ہیں آدھ رات تو سارا دروازہ کھڑکے ہیں. میں اگر لوہے دا گیٹ ہے ہونے میں جلسہ کرتے آئے ہیں. میاں صاحبہ کسی ہون گال سنو بھئی کیا گال ہے، سویرے جڑی گال ہے انہاں کسی کوئی نہ ہونے گال سنو بھئی کیا گال ہے. بال پیدا تھے سی انہیں کان میں ازان لیونی، پتر پیدا تھے. میں کہ پتر توڑا ہے یا میرا ہے؟ پتر توڑا سر مولوی دکھاؤ آپ ازان جو تو اگو ازان نہیں آنی تکاری تیت صاحب بیٹھے نے ازان قرآن سکھاون واسطے بال جم پہ انہیں کان میں سجے کان میں ازان جو جلدی بولو نا. ازان یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بولو تو سی تو سدا عجیب جلسہ سن دے. اے بانگ نہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ ملتان دے ربانی زبانی کہ جتنی جناب میلادی تے 11ویں دے مال پچے ودن کاظمی صاحب جلے پیدا تھے حسن ہندے کہنے کی اذان الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ. یہ اذان بولو نا. جس طبقے کو اذان کا پتہ نہیں ہے وہ کیسے نبی کے عاشق ہے. مولوی کو بچو، مولوی کو بچ سکتے وال ستے پہ ہونے وال دروازہ کھڑک دے وسی خیر ہے. مول صاحب ہونے گال سنائے کوئی بابا تیری گال ہے سویرے مست مول صاحب ہونے بہرا کیا گال ہے مگر دادا مردہ پہ دادا تیرا ہے مولوی نے سر کو کھا دی سی دادا مردہ پہ دادا جو مردہ پہ دادا دی وہ گچی گھٹنی ہے چھری پھیرنی ہے. یا مول صاحب رپڑ ڈاکے تگر بجول دادا مردہ نہیں پیا سورت یاسین یاسین بندے مارا واسطہ. صدر صاحب آدھر مولوی کنو بچو اساں دا جانو مولوی ہیں جو قبر پچھاتے دیوبندی والا ہے وہ بھی حضرت تک قبر تے بیٹھے. مول صاحب مر کے ہوتا جان چھوڑ. میں کہ جان چھوڑ تو سا وہابی ہوئی 7 جمعراتی قبر دا ٹیکس ہے. فت یاروی نہ پکائے ہوئے تو مولوی دا پیٹ نہ بھرے ہوئے تو منچی مر ویسے لوگ ادھر نہ مریں چلو ہی دا رولا کٹا. وہ تو موت دے بعد ہی شروع ہیں کل خانی تے چہلم تے جہلم تے مولوی کنو بچو. ہن صدر صاحبہ کے بس امریکہ سا کو کھاندے داڑھی پٹکے دی وردی کنو وہ تنگے جو یہ داڑھی پٹکے آلے جہاز کھڑے سٹے دیں امریکہ دے پینٹ پتلون ٹائی پھائی آلے تو امریکہ کیا تکلیف ہے وہ تو ہوں دی کمپنی ہے. تو آجے تو امریکہ پریشان ہے جو طالبان کرسی تے رہیں تا قرآن تے اسلام کرسی چھوڑیے نے لڑ دے پین قرآن پڑھ دے پین امریکہ دا جہاز کھڑے سٹے تو سا کہتے چھپر تا سٹے ہوں آگے بس پرویز صاحب تیری میری یاری ہے اے میں داڑھی پٹکے کو پریشانی نظر نہ آوے. پیچھے 3 صوبے صدر صاحب زور لائے صوبہ سارا دیتا حکومت داڑھی پٹکے آلے دی تو کہتا کہیں اتھا ونجو داڑھی کے پٹکے آلے کو پولیس دیکھے سلامی نال کریں چاہی نال پی لیں جو شکایت نہ کرائے ملک رحمان.
بلوچستان اد وزیر حافظ قاری مسجد نمازی پڑھیں وزیر بھی ہیں تو جناب امیر بھی ہیں تو مسجد خطیب بھی ہیں سندھ دا وزیر اعلیٰ جڑا ساڈا وہابی ہے دیوبندی روز طارق جمیل کا بیان کرے گا مجھے زال آ دی طارق جمیل کا بیان سناویں تو میں راضی اللہ ایجا زالی پیدا فرمائے وہ کچھ ہی نمبر آ گیا رولا جڑا تھوڑے پنجاب ہے ساری منافقت پنجاب ہے پنجاب کے محتمم کا کوئی نظریہ نہیں جہاں 20 سال میں نے جلسہ کیا اب کوئی نیا خطیب لاؤ قرآن ہی نہ مانگے نا پرانا چاہیے تھا پیو ماں پکڑا تھی بنیا تو نہ مانگو پنجاب کی بیماری ہے مجبے باز محتمم نہ نظریہ ہے نہ کوئی ان کا فارمولہ ہے ہم تماشین اور مجمع باز نہیں ہیں حالات کہاں پہنچ گئے دیوبندی امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور حکومت کے کیا عزائم ہیں ہوش کرو عقل پہ نہ کر لو کل کے سیاست کے نابالغ آج تمہیں سٹیج مجمع ملتا ہے سٹیج پہ چڑھتے ہوئے صحابہ کے نام پر مجلس عمل کے خلاف تمہارا کیا لگتا ہے تم اپنا کام کرو معلوم ہوتا ہے اوپر سے تو ہدایت ہے تمہارا سودا ہو گیا ہے ہوش کرو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر متحدہ مجلس عمل کی پالیسی مولانا بناتے آج نہ سالانہ جلسے ہوتے نہ قرآن کی بہار ہوتی یا اولیاء کا عمل ہے انسان بنو تو نبی علیہ السلام نے سیاسی معاہدے کافروں کے ساتھ کیے ہیں تم ہوتے تو وہاں بھی تم اپنی قبر حشر تباہ کرتے آپ کو پتہ نہیں ہے وادی حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ معاہدہ کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے کافروں نے کہا یہ لفظ مٹا دو من محمد رسول اللہ اگر آپ رسول اللہ مانتے تو ہم بیت اللہ میں پابندی کیوں لگاتے لڑائی کیوں لڑتے حضور نے فرمایا مولا علی رسول اللہ کا لفظ یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ ڈالوں حضور نے فرمایا بس کافروں کے ساتھ سیاسی معاہدہ مجھے قلم دو ختم نبوت کے ہاتھوں سے آپ نے تحریر میں رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا یہ مانے نہ مانے میں ویسے رسول اللہ تو صحابہ تو صحیح آتا اگر مگر ساجد رکنی تو کو کھاندے تو فیصل سالے چاہا سو کر لے میں لوسی مولوی طریقہ کا پکانی میں دیوبندیاں عقل سے کام لو تم کس طرف جا رہے ہو حالات کہاں ہیں تم کیا کر رہے ہو کافری کی نمائندگی کر رہے ہو تم کافری کے نمائندے ہو تم فیصل سالے کون لگتا ہے تم بھی وہ جمالی کو فیصل سالے میں بیٹھا ہے وہاں گورنمنٹ کی بغل میں وہ سنی ہے ساجد نقوی شیعہ ہے حکایت بند کی تھی وہ حکایت کھولی وہ مولوی فضل الرحمان کو امریکہ میں پکے حکومت کی حقوق تاریخ والے علمی تھی استعمال کیتے منت بیٹھا نہ ہر جگہ عالم دیوبندی بن کے رہو 20 لاکھ دیوبندی نے پشاور میں آ کر پورے دارالعلوم دیوبند ابھی بھی حسین احمد مدنی اولاد نے ضلع اسماعیل خان میں آ کر ثابت کیا ہے کہ دنیا میں دیوبند کی عزت بلند کرنے والا مولوی فضل الرحمان ہے سیدھی سیدھی بات کرو تم ہر حال میں ہم بات کا اظہار کریں گے یہ وہ جمعیت ہے جس کے امیر احمد علی لاہوری تھے عبداللہ درخواستی تھے اب چاروں صوبوں کے علماء کا اتفاق ہے مولانا کی قیادت سیاست پر اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب دیوبند کا دستور پوری دنیا میں غالب آئے گا انشاءاللہ میں کیا کریں نا حکومت کو امریکہ کھاندے کھلے پوندے نو اگے داڑھی پٹکے والے ودے ونے روزانہ جلسے دیکھو تسا دساؤ اے فصلیں دی کپائیے کریں جلسے تھیندیاں میرے نال ٹر دیکھو دیہاتاں وچ فصل کپیندے پن قرآن دے جلسے تھیندے پن اُن کے داڑھی پٹکا کیویں ختم کروں یہ تو نہیں منے دے ول ہن بیا آرڈر کیتس جو اے موٹر سائیکل والے جرن او بئی بلا پاؤ جنال شکالی تبدیل تھی وندی بندے سویرے دے پن او کیا دی شکال ہے تسا ختم ہو بات اب کیا پتہ اور جناب ہیلمٹ میں انگریزی پڑھا بڑی سونی حکومت آ گئی ہے میں تو آدھا اللہ کرے بے ووٹ دیو لیک لگی رہے تو کو لیک لگی رہے قسمت کی کہا دیکھو دیوبندی عالم کے خلاف زبان کھولی بیٹھے قبر کے مجرم بننے بیٹھے کیونکہ چنانچہ وردی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیوں تسا وردی کنو بیعت دکھ رہے میں جانا وردی پر ہمیں اعتراض نہیں اگر مگر کیونکہ یہ حکومت صحابہ کا تحفظ کرے سے یہ حکومت خدا کا خوف کرو تسا قوم کو کیڑے پاسے کی دیویں دیو کیڑے صحابی کا مشن ہے بلے میل نہ کرو تم تماشے کا دور نہیں ہے بڑا مشکل دور ہے میں تو دعا مانگا اللہ کرے ولائی تسا لیگ کو ووٹ دیو ساڈا کیا کہتے ہوئے ساڈا حلوہ مرغی تو اوے چلدا پے تہاڈا حشر کیا تھے 1 لیٹر 50 روپے دا روزانہ میں سڑک تے دے دا مولوی صاحب حاجی صاحب پینٹ پتلون والا موٹر سائیکل چھکی وداؤں دے میں کہ یہ چڑھن واسطے یا زیارت واسطے چڑھو نا بس مولوی صاحب چوکے لیٹر و لیٹر کروں دے وجہ ول حکومت کے بلا پاؤ جنال شکل تبدیل تھی ویندی بندے دے دیکھو تو کیا دی شکل ہے بہاولپور دا فوٹو ہے اخبار نوائے وقت فوٹو دیتے مستری مزدور جہاڑی والا
ہوں اپنی زال کو آکھے جو اے تو ہوں بیا مسئلہ آگے زال آکھے گال سمجھے او بلا نہ پاتو پولیس بد گنسی غریب آدمی ضمانت کی تو کروے سو ہوں آکھے بھلا دیکھوں میں تو سوالے لیٹر کو روندا ہوں پہلے لیٹر کو لا 100 روپے جہاڑی آلا ہوں او کتھوں مل دے او جو کہ بازار انہیں کسی حکومت کی کوشش ہے جو غربت ختم تھی ونجے اگے ہیلمٹ 800 دا ہونے 2500 دا غریب کو سوکھا رکھنا ہوں آکھے میں تو جہاڑی آلا بندہ 250 ہی کہنی میں 2500 کتھوں کی نہ تے بلا پاواں گھر آتے بیٹھے جہاڑی چک دی پیوں کیویں ہیلمٹ پاواں ڈٹھے پسا دی گھر والی روٹی پکائی ہے سالا او کنی ہوندی تے گھر بھاجی پکاون والی تو سد میرے خیال کئی زبان ہے سمجھتے تو روٹی کا نوریا او کنی نہیں ہوندی جگہ ہوں ڈٹھے بیٹھا چلے گھر والی وہ ہانڈی دیگری صاف کی ہے اونچا تے نلکے تے دھوتے لال رنگ چکے تے دیگری چا تے سر تے رکھی چلا تے موٹر سائیکل پولیس والے ہوشیار کھڑے ہوندے انہیں جو ڈٹھے یہ وقت کیا ہے انہیں کہ بابا جا سر چہلا لگا سر پڑے سے یہ گون جائے وہ تو آرام نال ونج کرے انہیں کہ یہ کیا ہے وہ کہ یہ ہیلمٹ کاف لیگ دی جیل کو پٹے دا چلا جہاز سمائے بیگم سمائے تجھے تو سب کوٹ والے برسی کھڑے بنایا بس ہم بھرتے ہوئے دیو بندی برسی جا لگتا دا ملے رہا وہ کمپنی منز بے جانگا ہرگز نہ نالم جس نے 10 سال پاکستان میں دین کو ذلیل کیا اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا اگر مگر چونکہ چنا چاہیے کوئی حق نہیں ہے سب نہ حق ہیں اللہ کو دین پیارا ہے یہ دین رہے گا یہ غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ ہوں سی سرحد بلوچستان تے جمعیت دی حکومت اتھا تا داڑھی پٹکے والے تھاچ لئی ودن اتھا داڑھی والے عالمی میں کہ مولانا بھی تعریف کرو لیک اگو تو پتہ نہیں کیا کرنے داڑھی پٹکا نظر نہ آوے انشاءاللہ پوری دنیا پہ نبی پاک کی وردی غالب آئے گی یہ جو سلسلہ بیٹھا ہے دیوبندیوں کے مدرسے جہاں بھی مدرسہ کھلتا ہے اس کا پتہ ہے ابھی طلباء نے جو قرآن کی دستار حاصل کی آپ کو پتہ ہے ان کا رابطہ کہاں ہو گیا میں ایک جملہ کہتا ہوں دل کی تختی پہ لکھنا آپ میں سے کسی غریب آدمی کا اگر رشتہ ہو جائے نواب مخدوم گورنر منسٹر کی بیٹی نکاح میں آ جائے وہ پھولا نہیں سماتا میں تو غریب تھا میرے بیٹے کا رشتہ مخدوم نواب گورنر منسٹر بیٹے کی نسبت جناب شاہی آدمی سے بادشاہ سے مخدوم سے میں پوری ذمہ داری سے قرآن حدیث کے مطالعے سے جملہ کہتا ہوں دریا کے بیٹ میں ملتان کے اس محلے میں یا جناب سمندر کے ساحل میں جہاں بھی مدرسہ اور مدرسہ دیوبندیوں کا غوثیہ رضویہ کرنیا مرنیا نہیں وہ بچوں کو قوالیاں غزلیں نعتیں سکھا کے قرآن ترجمہ میں تبدیل کرتے ہیں مشرق نہ عبادت قبول ہے نہ مسجد قبول ہے سونے کی مسجد بنائے قرآن توحید کی تبلیغ سکھاتا ہے جہاں بھی دیوبند کا مدرسہ قائم ہوتا ہے جو بچہ بچی عالم حافظ قاری بن جاتا ہے اس کا ڈائریکٹ رشتہ گنبد خضرا سے ہو جاتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر یہ مدارس تمہاری رشتہ داریاں قائم کر رہے ہیں محمد عربی سے کہو صلی اللہ حضور فرماتے ہیں قیامت میں مجھے فرشتے فہرست پیش کریں گے میں لسٹ پڑھوں گا اور سفارش کرتا جاؤں گا کس کی سفارش کریں گے آقا فرماتے ہیں وقال الرسول کہو صلی اللہ یا ربی یا ربی یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين کیونکہ آقا فرماتے میری تو ساری محنت دولت قرآن ہے جبریل فہرست پیش کرے گا آپ کے بعد کس نے اولاد قرآن کو دی کس نے جائیداد قرآن کو دی کس نے بچہ قرآن کو دیا کس نے بچی قرآن کو دی فرمایا قرآن کی نسبت والوں کا نام پڑھتا جاؤں گا میں حامل قرآن صاحب القرآن حافظ القرآن مدنی کریم میں ان امتیوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے جنت میں داخل کرتا جاؤں گا کیونکہ قرآن کے ساتھ یاری لگائیں گے تو قرآن بھی جنت میں قرآن والے بھی قرآن اللہ کی محبت کا کورس کراتا ہے اللہ کی محبت کا باقی لڑکے لڑکیوں کے ہاتھ میں زنا کی سٹوریاں ہیں ننگی فلموں کی ویڈیو کی کیسٹیں ہیں وہ بدماشی بے حیائی عریانی فحاشی بد تہذیبی کے کورس کراتی ہیں جو بچہ بچی خوش نصیب قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے اللہ کی محبت کا کورس کر رہا ہے اسی لیے تو ہم روضہ رسول پہ سلام پڑھتے ہیں اللہ آپ کو بھی مدینہ پہنچائے آمین
لیکن میں تو منت کرے نا ہونی میں پوچھے سارے محمود کوٹ دے بچے اکثر پڑھتے پہ میرے دوستان قاری صاحب اللہ سب کو حاضری نصیب فرماوے میں تمہارے واسطے دعا مانگا تساں کافی سارا دا مدرسے کو دیتے اللہ مکہ مدینہ پہنچاوے جذبات دے بغیر پیار دی گال ہے 2 مہینے ربیع الاول ربیع الثانی تساں ویزا نہ لوائے مطلب پیسے ضائع تھی وجن سعودی پولیس تو آپ اکسی تساں تکلیف کرتے پاکستان جو مدینے آئے ہو نبی سید ملتان کی ہو سمجھے نہیں میں کہا میرے دفتر کے سامنے ہری پگڑی والے بورڈ لا دیتے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو در رسول سے یا رسول اللہ ملتان میں آئے ہوئے ہوں ایسا لڑنا تو نہیں لڑائی کا دور کہیں ہوں مولوی کی گال تو منی یہ سارے پاکستان جو میلاد مولوی صاحب ہوں گھر کھڑا منے دے جائیں گھر میں عورتیں برقع کہیں نہیں پہنیا سویرے گھروں نکلتے ہیں شام کو ولیاں کا ولیاں نہ تھا بال سارے پینٹ پتلون داڑھی تے تازہ استرا پورا سال جائیں گھر میں وی سی آر تے فلم چل دی ہے مول صاحب اتھے میلاد مناتے کھڑا دے مبارک وہیں گھر نبی صحیح ظلم دی گال دیکھو پاکستان انہاں کو آدن اہل سنت عاشق رسول سا کو آدن وہابی ہیدا ظالم ملک ڈٹھے تو سا کتنے جڑے ہی گھر نبی کو منگوائی کھڑے ہیں جتنا سارا سال وی سی آر تے گانے دا آواز ہے میں تو کچھ کہنا یہ جے گھر ہے مول صاحب کے بس ایک گھر کھٹ کے میلاد دے جلیبیاں کھاندے ونجو تو سیدھے جنت دساؤ کتنا سوکھا سودا ہے بلبے عاشق اشتہار چاپی کھڑے سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کبھی میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اندر ترجمہ جو قاری طیب صاحب حقان سے روڈ چلتا پہ رشید آباد ہر ویلے لنگے ونجے کئی ویلے میرے مدرسے بھی اے نبی کو بٹھا دے صحیح آپ ہے تساں نبی بھی آمنہ دلا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گجرا والے میں جلسہ کر رہے تھے تو آڑے جاگ بزرگ کھڑا تھی گیا ان کا شاہ صاحب بڑا سونا آواز کی تھی مزہ آگے ایک مسئلہ دسی وائن تو سید بخاری ہیں ہی ویلے شہرہ تیرا پورے ایشیا میں تیری خطابت دا یہ جو وقت بے وقت مولی صاحب سپیکر کھول کر دیں تو انہوں کہ میں بیمار کام میں کہ مول صاحبہ میرا سر نہ کھا نماز آئے بدتمیزہ نبی سے آئے بیٹھے گجرا والے انہوں کہ میں تو چپ کر گیا نبی دا استقبال کھڑا کریں جو کلہ سپیکر کھولی کریں شاہ صاحب تسا دساؤ نبی سے لاہور ملتان گجرا والے تشریف گھنا دیں اصا نبی سے کو منگوا سکتے ہیں شاہ صاحب ہم نبی کو منگوا سکتے ہیں شاہ صاحب فرمایا بالکل منگوا سکتے ہو کیسے شاہ صاحب فرمایا محمد عربی کو منگوا واسطے اگر تسا سواری براق بھیج سکتے ہو سمجھو گال ہم سفر جبریل امین بھیج سکتے ہو 75,000 پونا لاکھ فرشتہ اگر استقبال واسطے بھیج سکتے ہو اگر جہنم بند کر سکتے ہو جنت ہار سنگار کر سکتے ہو تو ول تسا محمد عربی کو منگوا سکتے ہو وہاں کا شاہ صاحب مسئلہ تکبیر آپ اپنی زبان میں یاد رکھنا جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر بولو تو صحیح وہ جاتے ہیں وہ در در نبی کو بلاتے پھراتے ہمارے طبقے کا مولوی تھا حسین احمد مدنی پہلا عمرہ کرنے کے لیے گیا 18 سال واپس ہندوستان میں آئے شادی وہی بچے وہی حدیث وہی رات کو اٹھ کے گنبد خضرا کے سین کا جھاڑو دیتے تھے میں اہلیہ سمیت 85-86 میں جب عمرے پر تھا اسی مکان میں رہتا تھا جو حضرت مدنی کی اولاد کا ہے ان کا پوتا تھا حقانی صاحب آپ کی کیسٹ سنی ہے پاکستان کے مشہور واز خطیب مولوی ہیں ہمارے پاس کمرے وہ حرم کے قریب تھی وہاں سے نکلتے تھے افطار مسجد نبوی میں ہمارا مولوی احمد علی لاہوری جس کا بڑا بیٹا ہے حبیب اللہ یاد رکھو رحمت اللہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے واپس ہی نہیں آئے 6 ماہ بعد حضرت لاہوری کا مرید فیکٹری والا تھا وہ جا رہا تھا عمرے پر پانی کا جہاز ہوتا تھا مشکل سے حج عمرہ ہوتا تھا حضرت لاہور نے کہا حبیب اللہ لاہور کے جناب فلاں تاجر کے ڈیفنس کے فلاں تاجر کی بیٹی ہے میں نے خود اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا تیرا رشتہ نسبت طے ہو گئی تو 6 ماہ ہو گئے واپس ہی نہیں آیا مکہ مدینہ گیا شادی کرنی ہے گھر بسانا ہے جلدی واپس آؤ گھر میں پریشانی ہے اس نے جا کر رکا دیا مولانا حبیب اللہ نے جواب لکھا بابا میں تو اجازت مانگ کے آیا تھا حرمین مکہ مدینہ بابا معاف کر دینا میں جب گنبد خضرا پہ آیا مجھے نبی علیہ السلام کی کشش میزبانی وہ ملی اما ابا کی جھولی میں وہ محبت سکون نہیں ملا بابا معاف کر دینا میں نے پورے دل کا مطالعہ کیا ہے میرے دل میں کوئی گوشہ ہے نہیں جس میں بیوی کی محبت بسا بابا معاف کر دینا مروں گا بھی مدینے جیوں گا بھی مدینے میں دیوبندی کو ذمہ دار مولوی ہوں کوئی ساتھی میرے ساتھ بحث کر سکتا ہے حضرت لاہوری خط پڑھ کے دیکھ رہے ہیں پھر چوم رہے ہیں بیٹے کے خط کو آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں رو رہے ہیں اور پنجابی میں فرما رہے ہیں حبیب اللہ پیر تے میں بڑھیا نمبر تو لے گیا لاہوری صاحب پھر سال کے بعد خود گئے حج عمرے پر
جب گئے مدینہ منورہ، بیٹا پیارا ہوتا ہے، اولاد پیاری ہوتی ہے، اولاد کی محبت فطری عمل۔ لاہوری صاحب گئے تو اصحاب صفہ کی جگہ پہ بیٹھ کے حبیب اللہ لاہوری ٹکٹکی باندھ کے حضور کے روضے کو دیکھتا جا رہا، ادھر ادھر آنکھ چھپکتی بھی نہیں۔ احمد علی لاہوری باپ ہے، وقت کا کتب ہے، انہوں نے جا کے سامنے کہا السلام علیکم، 3 دفعہ حبیب اللہ نے جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت لاہوری نے کندھے کو پکڑ کے ہلایا، او میرے ابا تسی احمد علی لاہوری حضرت تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا حبیب اللہ تینوں 3 دفعہ میں سلام کیتا ہے، بابا معاف کرنا، ایک کی محبت تو مفارغ ہوا تو دوسرے طرف توجہ کر۔ حضرت لاہوری فرماتے میں نے اپنے بیٹے کو خود دیکھا جب گنبد خضرا پہ سلام پڑھتا تھا جیسے مجنون اور پاگل ہوتا ہے دیوانہ واہ، یہ عاشق نہیں ہے۔ تم یہاں شور مچا کے بچوں کو اکٹھا کر کے گلیوں میں ملتان میں میلاد کس صحابی نے کیا ہے، کس صدیق عمر نے کام کیا ہے؟ جناب علی آج دیوبندیوں نے پوری دنیا کو عشق رسول سکھا دیا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، وہ جاتے ہیں، وہ در در نبی کو بلاتے ہیں، وہ در در نبی کو پھراتے ہیں۔ میں گرمیوں میں چھٹی کرتا ہوں، باہر جاتا ہوں، پچھلے ربیع الاول میں بھی بہت دور تھا، میں 9 گھنٹے جہاز چلتا ہے، سنگاپور، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، عرب ملکوں میں جاتا ہوں۔ مسقط کا ملک ہے عربیوں کا، وہاں میں مسجد میں واز کر رہا تھا تو عربی بھی اردو سمجھ رہے تھے۔ متوع کبیر، پاکستان ملک طیب احسن کویس، هذا يقرأ القرآن الاحسن، میں بھی کہہ رہا تھا پاکستان عجیب، دراسات کثیر، مساجد کثیر، علماء کثیر، ایسے۔ اس نے بعد میں کہا مولوی صاحب رفع نہ کر، ہم پاکستان کو جانتے ہیں۔ وہ عربی مجھے گھر لے گیا، اس نے مجھے کیسٹ دی مسقط سے، یہ دوست بیٹھے ہیں میرے، کئی کیسٹ کرا کے ہیں، وہ آپ کے گھر میں جیسے چھوٹا ریڈیو ہر گھر میں خبروں کے لیے ہوتا ہے، عربیوں کے گھروں میں VCR ایسے پڑا ہوا ہے، کئی پڑے ہوئے، اس نے کیسٹ لگائی، لاہور کہتے یہ بھی پاکستان کا مولوی ہے جو مجمع بنا کے کہہ رہا ہے نبی پاک میرے بیٹھک میں رہے، اور کہا میں سب سے ناراض ہوں، تیرے اوپر راضی ہوں، لاہور سے کراچی جاؤں گا، کراچی سے مدینہ جاؤں گا تو ٹکٹ بھی تجھے دینا پڑے گا۔ یہ پاکستان کا مولوی ہے جو کہہ رہا ہے محمد ابھی مجھ سے ٹکٹ مانگتے، کرایہ مانگتے۔ میں نے کیسٹ بھی لے لی، میری ساری ہوا ختم ہو گئی۔ کہتے واز کرو، پاکستان کو ہم جانتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے، ولیوں کی قبروں پہ 3 دن تماشا کرتے ہو تمہیں مبارک ہو۔ خدا کی قسم میں رو پاؤں، یہ سارا سیزن میں جلسے کیتے ہیں، ایک پاسو دیوبند مدرسے والے جلسہ کراتے لوگ نے جھولیا قرآن نال بھرے دے پن، بے پاسو کو بے مار کا ولی دی قبر تے 3 دی عرس، تساں نہیں جانتے میرے خیال 3 دی ہوندا کیا ہے، مرد عورتاں کٹھے، نہ نماز نہ قرآن، قوالیاں، ڈول، نغارا، عطا اللہ نیازی دا گانا، رچ کتے دا دنگل، ولی دی قبر۔ تساں تو وہابی بنے بیٹھو، تو کیا فائدہ؟ تساں اخبار نہیں پڑھیا؟ پچھلے مہینے اتھے میں جلسہ کر رہا ہوں، پچھلے مہینے بیاں ودیان گے ودیان شو دے زندہ پیر کو گولا حج رفیق تیرا علاقہ تجھے دسائے نے، وہ تو میرے متھے پہ گئے پتر کی میں جلسہ سن دینا، وہ زندہ پیر ہے بے مردہ ہے۔ اگے ہوندیاں ڈاچا اٹھ کچاوے، بڑی تکلیف ہوندی بیچاریاں، سرخی پاؤڈر لا کے کچاوے دی لائن بندی ول پڑ جان، میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں، سمجھ گئے؟ میں پیر مناواں، پیر سے خط لکھے نا، میں رسیا پیا منا مولا دین پوری فرمائے گیا تے ولنا ولیاں کڈی گلیاں قبول تھی گئی۔ ہاں ہن گیا ودیان اتھا زندہ پیر کو مناواں تے خلیفہ صاحب آکے اوہا دربار تے آوے، پتر ہوں کو ملسی جڑی سرخی پاؤڈر لئی آوے، برقع پرے کنو لہائی آوے، نہ زیارت ایویں آئی تے نہ زیارت قبول نہ پتر ملسی، برقع پاتے جڑیوں کو دھکے دے دے تاکو وہاں بیٹھو سی صحیح دربار تے برقع سرخی پاؤڈر لا تے آوے تو زیارت دا فائدہ تھی وے۔ او جو ٹرالیاں بھرتے گئے تے ولی دی قبر تے بے پرد، بے وضو، بے نماز عورتاں واپس آون پن، اللہ بارش بھیج دیتی ہے، بارش پتھر وسن پے گئے، ٹریکٹر ٹرالیا لیا کے بچن مشکل ہے، میں مکان نہ لینا مت پتھریں کو بچ ونجو، جڑے مشرکیں تے بے پرد ولیاں دے قبراں تے نچن والیاں، بھنگ چرس حفیم عرس دے میلے دے ذریعے ولی دی قبر کو بدنام کرن والیاں، جڑے مکان نال ٹرالی لا کے پناہ گنن پہ، اللہ فرشتے کو کہ دے کڑے جو دھکا مکان کو ٹرالی الٹی گئی ہے، پرو پہاڑے دی نہیں آئیے، اوے عورتاں جناب انہیں دے لاشاں کمیاں تے کچھو کھاندے ودیا۔ اللہ فرماتا 30 پارے قرآن میں ہے، تمہیں قرآن کی زیارت نصیب نہیں ہے، ولیوں کی قبروں پہ میک اپ کر کے بے پردہ عورتیں، میں تمہاری لاشیں بھی گھر میں پہنچنے دوں گا۔ این پاسوت پاک پتہ نہیں تو سکا نہیں سنا جی، وہ خواجہ فرید الدین گنج شکر و ایڈا ولی ادھ رات اٹھتا، بولو تو صحیح، ادھ رات ڈھل گئے، ادھ رات دے بعد ولی بھی اٹھ دے کو نبی بھی، تو سب بولو بیٹھے تو سب نہ اٹھائے،
میں تو سارے لوگوں کو آدھا بتا دکھ تکلیف ہوئے تو میں تویزات دی بزنس شروع کر دیتی ہے آرام نال نیند کرائے سویر کو تسا کو ٹائم نہ ہوئے عورتیں کو بھیجائے لیکن عورتیں نہیں گرا میں بڈھڑی کو جن کیا آپسی میں آپ شروع کی تھی بتا نہیں بڑی سائڈ بزنس ہے واز کرنا بیٹھے 12 بجے بعد میں ٹائم دے دن چلے سپی کاری سامنے اللہ کرے 12 کہیں دینا وجہ اپنے یار دوستوں کو عالم مفتی سارے جڑے واز کرتے گھر میں سوتے ہیں پہلے جو ٹائم گھندے میں بہت صحیح کو یہ تو تھوڑا عشق ہے تسا طلبگار ہو قرآن دے اللہ طلب نصیب فرمائے ہوں تسا میں سنو بیٹھے میں آدھ رات دے بعد اٹھن پو میں ملتان جلسے کرنا رات میرا جلسہ وہ شاہ رخ عالم کالونی چاہ میں تو کوئی تھا ہی بندہ رسا دینا جڑا پریشان آ میں واز کیتے میں کہ کیا تسا تویزات مولوی تسا بزنس مین بنا تے مجرم آدھ رات دے بعد وی آئی پی ٹائم میں ونجو اپنا گھر تے اپنا مصلی نہیں جو میری بات سمجھ رہے ہیں اگر میں غلط کہتا ہوں غلط تصدیق کرو گے تم گرفتار ہوگے یہ تہجد کا ٹائم شروع ہے فرشتے آئے بیٹھے ہیں ہمارے بڑے قاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے مدرسے میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں ابو البشر ابو الکائنات ابو الانسانیت بابا آدم صفی اللہ سے لے کر احسن البشر ارفع البشر اکمل البشر افضل البشر اجود البشر سید البشر خاتم البشر اعلی البشر جناب حضرت محمد عربی کو صلی اللہ علماء کرام سبلا کم و بیش انبیاء رسول کی تاریخ میں مجھے ایک دن بتا دو جب نبی چھاپا کینچی کاغذ لے کے بیٹھے ہوں پرائی عورتوں کا جھمگھٹ بنا کے نبی نے تعویذ بیچے ہوں پیسے وصول کیے ہوں ایک دن بتا دو میں پھانسی کی سزا قبول کروں گا میں نے تو نبیوں کو تبلیغ میں دیکھا ہے یا جہاد میں دیکھا ہے فتویٰ نہ لگایا میں آپ پیر بننے لگا میں تو سب دکھا کرنے نا سائڈ بزنس ہے ادھر بغیر لندن ملتے نا کوٹھی بن دے نا کار بن دے لیکن میں نبی کی سیرت کے مہینے سے چیلنج کر کے جا رہا ہوں قاری صاحب میرے دفتر میں تشریف لاتے ہیں ملتان میں میرا دفتر ہے اللہ سب مولویوں کو جماعتی زندگی نصیب فرمائے اس کے بغیر نہ تبلیغ قبول ہے نہ بیان ید اللہ ہے الجماعت میں ملتان میں ہر مہینے ہوتا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو تکلیفیں آپ کو ہیں جائیداد اولاد کاروبار برادری قرض مرض پریشان جماعت کی پریشانی مدرسے کی پریشانی تبلیغ کی پریشانی اس سے زیادہ مصیبتیں نبیوں کو آئیں آپ نے نہیں پڑھا ہمارے نبی گنبد خضرا والے فرمایا جو مصیبتیں مجھ محمد عربی کو آئیں تمہارے پر آتی پاگل ہو تم ذلیل ہو جاتے جنگلوں میں رو جاتے مر جاتے او مولویوں پیرو او حافظوں حکمرانوں بیبیاں میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں تمام نبیوں کی سیرت کا ذمہ دار ہوں ہر نبی کو دل کو برادری میں پتھر مارے زخمی ہوئے نبی قرض مرض اولاد ہر پریشانی جو آپ کو ہے نبیوں کو آئی نبی انتظار کرتے رہے ہر نبی نے آدھی رات کے بعد اپنی بیوی اپنے گھر میں مصلی بچھا کے رو کے صبح کو سورج طلوع ہونے سے پہلے نبی نے اللہ سے مسئلہ بھی حل کرا لیا اللہ کی یاری کے درجات بھی طے کر اور ہمارے نبی کو آڈر نہیں ہے آمنہ کے لال سرکار مدینہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا جاتے بیٹھے نا تھوڑا تھوڑا تو بولو میں ایمان نال تو بیٹھا دا ایمان نال میرے نال واز کرن والے فیصل آباد لاہور او پیر طریقت بن گئے میں کو ہونی ملے خطیب تھا اپنا فتح پور لیا حقانی صاحب تو اجن اوے رلدا ودی اوے واز میں کہ ہاں یار میں تھوڑی والی بزنس ہی کر میں کہ بات تو خط نہ تیرا مدرسہ بننے نہ میں تو اپنا تویزن کا کام شروع کر دیتے سویر نال چھپا کینچی کاغذ چاہتے آن بانا عورتاں فیصل آباد لاہور آوے نے زیارت بھی مفت جول میری مسجد دیکھ مدرسہ دیکھ رکھا موٹر سے تو میں بات بتا کر بس تو حکومت مہنگائی کا دور ہے شروع کرو تویزات عملیات جنات دیکھو تو کوٹھی نہ بنے میرا گریبان پکڑ کے آئے دوم نمبر ملک پاکستان قرآن دے نبی تے ولی جلدی بولو نبی تے میرا خود پروگرام ہے پیر بنن دا لیکن میں شجاع آباد حضرت قاری ادریس صاحب دے بھائی ہے قاری محمد ادریس صاحب تے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تے سید جاوید شاہ صاحب اسا ہم درس سے اکٹھے پڑھے ہیں خیر المدارس حضرت بیل میں وہ نکما بتاؤ کامل لوگ بن گئے اللهم اجعلنی منهم جناب حضرت بیلوی صاحب کو میں نے ٹام کہیں کہ میں شوق تھا اج میں مرشد کی خدمت کر رہا تھا استاد یان میرے بیضاوی شریف میں پڑھی ہے مختصر معنی
85 سال دا بڑھڑا پوہ دا پالا تے سیالا کپڑے پیشاب نکل ونجے شوگر بخار کپڑے کو تے 103 تے بخار بھلا اٹھی بہن مولوی صاحب کیا ٹائم ہے اسی حضرت میں کہ پوہ دا پالا پندا پہ بیمار ہو سمو نا مولوی صاحب مت آدھ رات دے بعد دی تلاوت چوک ونجے رب روز ونجے میں میرا پروگرام بنا وجہ پی ہے طریقہ میں نے جو سمجھا اٹھا دی کو پتہ میرے رات سامنے بیٹھے کئی بندے کو آگے تیری جان بند کر رہا بے ادبا خطیب پاکستان بنتا پہ میں پہلے صاحب کو دیتھوں بٹھڑے بندے ہاتھ کمبے ودا میں لوٹا بھری وداواں کہ نہر تے مدرسہ میرے مرشد دا سارا مدرسہ ستا پہ روٹ ڈھائی بجے برف ککر پالا جندا پہ میں کو او حضرت میں کہ فالت تھی ویسے او جانے مول صاحب ٹھر مر پوں پر قبلہ رخ بہتے وضو کرنا مستحب ہے میں ادا مستحب بھی قضا نہ تھی وے مت رب روز پوے سمجھے نہیں بات کو خدا خواہی بلا خواہی خدا طلبی بلا طلبی دین پور شریف سرت جو بندے پیر میاں مسعود احمد سائیں ہوں دے کول ماں کہنی میں رسے ودن میں جو جدا میں ونجا رات کو 13 گھنٹے دی رات آپ ہی بیٹھے میں نے تے واجے کھن حضرت بیٹھے وہ حضرت صاحب میں تے تھکا ہویا جلسے دا سمو بولی صاحب اللہ ساڈے واسطے جاگدا پیا اساں سم پاؤں اے یاری ہے سمجھ نہیں میری گل اے علم دا مدرسہ ہے من طلب العلا سحر الليالي من طلب العلا سحر الليالي بغداد دا بڑھڑا پیر ہے ایتھے کتاب رکھی اسی قاری صاحب کول بستان اولیاء اودے نام لکھیا پہ 110 15 سال دی عمر 125 سال کو پہنچدا پہ بغداد دے شہر ساری رات جنوری فروری دسمبر پالا سیالا برف پوندی رہی ہے بارش تھی رہی ہے بڑھڑا مسجد اللہ اللہ فجر دی اذان تو پہلے اٹھے تازہ وضو پیشاب کر وقت جماعت نماز دا ٹائم ہے ساری رات بارش پیر جو پھسلے بڈھا بندہ 125 سال سدی تو ڈھائی پہ جنگ ترٹ پئی ہے آواز ماری اسمیاں میں بڈھا بندہ میری ہڈی ترٹ گئی میں مر گیا بستی دا وڈیرا پتر اٹھے چئی کھڑے بستی کٹھی تھی گئی وڈے پترا کے ساری بستی آرام نال ستی پئی ہے کو آرام نہیں پتہ نہیں بلا ہن جنگ بھج پئی ٹھیک ہے بلا کہیں ہے پتہ نہیں بلا کہیں بڈھڑیا کے بلا یا با میری یاری لگی ہے اون دے نال رات کو نیندر نہیں آتی سارے لوگ گھر ظالم والے ستے پہ جو میں مسجد نہ ونیا جو یار پوچھ گدا میرے گھر کوئی نہ آیا تو ہی نہ آیا یہ بلا پہ گئے بستان اولیاء والے لکھے بڈھڑے دی جنگ ٹوٹن کہیں لفظ آکھنا اللہ نے آدھ وستی کو ہدایت دے دی تھی بے جو رو پہ پوری وستی کو اللہ جہنم کنو بچایا میرا یار زخمی تھے ہوں تو خیال کرا پتہ میں کہ جواب شروع کی تھی بیٹھا ناراض نہ تھی میں آپ پیری مریدی کرانا ان قریب اشتہار پڑھ گئی تو میرے نال پیر طریقہ چپتا تھا میں لیٹر پیڈ چھپائی کرا پیر طریقہ درا پر شریعت خلیفہ مجاز اے میں اپنے لیٹر پیڈ آپ چھپیندا تھا میں تو دکھا دیتا لیکن میں ذمہ دار اما آمنہ کی جھولی سے ولادت سے میں قیامت تک نبی کی سیرت کا ذمہ دار بیٹھا ہوں حلیمہ دائی مائی کی رضا کی جھولی سے پھر بچپن جوانی کے بعد محمد عربی مجھے ایک رات بتاؤ شادی کی رات ہو مولویوں پیرو ہو نوجوانوں کیوں بے ہوش ہو گئے ہو تم میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم لندن کی مین عورت تلاش کرو کروڑ روپیہ خرچ کر کے حسین سے حسین عورت تلاش کرو اللہ نے جو محمد عربی کو دلہنیں دی ہیں قیامت تک نہ ایسی عورت شکل دکھا سکتے ہو نہ نسل دکھا سکتے ہو میں یہاں دکھاتا ہوں ہر میں نبوت میں یہاں حدیث سے پڑھا سکتا ہوں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری جیسی دلہن باقرہ عورت حسین ذہین عورت کہتی ہے میں جب محمد عربی کے نکاح میں گئی شادی کی رات بستر انتظار میں دلہن انتظار میں محمد عربی مصلی پہ کھڑے ہیں سجدے میں پڑے ہیں دلہن بول اٹھی یا رسول اللہ آدھی رات ڈھل گئی ہے میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے فرمایا عائشہ اس معاملے میں دخل نہ دے شادی کی رات ہے یا دلہن ہے جتنی محمد کو اللہ سے محبت ہے کسی سے نہ عورت سے نہ دولت سے ہوں تو خیال کرا قاری صاحب میں کو بولتے سر آپ نے مطلب شادی والی رات نفلی پڑھان کروانے میں کو مندے نہ کھوائے شادی قسمت سے دیا شادی والی رات نماز آؤ صحیح نویں گال میں تو ملتان کا پتہ دسا دینا ہی تھی کتے ملتان ڈیرے ایک بندہ ہے وہاں کے ملک صاحب گھر پریشانی ہے جلسہ مقدہ پہ آدھو وجہ میں کہ ون زال کوٹھا آپ اٹھی وضو کرنا فیل پڑھ لیو بران پر پہلے اللہ مشکل حال نہ کرے میرا گریبان پکڑ گئے ہو جو گئے تھے زال کوٹھا ہے وہاں کے کیا مصیبت وہاں کے کیا مصیبت ہے گھر میں بیماری پریشان ہونے مولوی کے ہر آدھی رات کے بعد گھر میں مصلی بچھا کے رونا اللہ سے کام کرا لینا ہر نبی کی سنت بولو ہوں زال کو آکے اٹھی 2 رکعت چا پڑھوں اللہ منی دے ہوں آکے کتھو سونے ہوں آکے حقانی مولوی آکے مرے ایوی نال
اچھا میں مرا ادائیں جیندی رہے اے جی کینٹے کھلدی پی جی سائی وال دے فارم دی منج بھی کھلدی ہے اے وقت بیگم ہے بیگم کا معنی ہے بیگم کیا برقع کیا پردہ کیا بس بیگم ہے ایک کو جگریاں نے بازار دے حوالے کر دیتے میں کو ٹیلی فون کے دسی زال تا میری کاوڑی پی میں کیا کرا تکڑا تھی وہ آگے با تکڑا تھی نا مرے سائیں کو طلاق دے جیسا نفلی پڑھوے تھا پیچھے مائی میں کو ٹیلی فون کی تھے مولوی صاحب بے مولوی کہیں نہیں وجہ تو نواں مولوی سارے گھر کو برباد کر کھڑے برباد کر اور تو خیال کریں بتا وہاں گھر کو خراب کرو تو چلے بندے معلوم چندے ہوئے بات آرام نندرا کرائی تھی کو قاری صاحب کو حضرت صاحب منگوا رہے سن فوٹو کاپی تویز کرائی ودے ہر مرض کا تویز ہے کم نہ تھی پیسے واپس کاروبار دا دور ادھرات اٹھو قرآن آدھے ولی ہوندا ہوا ہے ولی ہوندا ہوا ہے الذین یبیتون لربہم رات ہر کئی دی گزر میں دی امتا تو ساکھ واسان جل سے جاگ دے پہ باہروں جو لکھا ہے کئی بد نصیب مسلمان فلمہ پیچھے دے دیں پیسہ بھی برباد تے ایمان بھی برباد تے کتاب بھی کالی رات ہر کئی دی گزر میں دی کہیں دی زناوت شرابت کالج یونیورسٹی دی انگریزی ڈگری انگریزی فلمہ کرکٹ وغیرہ اللہ فرمائے رات ہی آباد کی گئے یبیتون لربہم امن ہوا قانت آنا اللہ فرشتے کو سجدہ دیں گھر کو دیکھو گھر والے ساجدن و قائما گرمی سختے سردی سختے نرم گرم بستے ایڈو بسترے لوگ خراٹے پہ مرے ایک گھر کی جاگتا پہ فرشتے جواب دیں یحیٰ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ گال جڑی کرنا پہ ہم پھولنا ونیا میری تو ڈیوٹی ہے تو سادہ مکے بیٹھے ہوئے ہی میں پھنس گئے میرے واضح میری تو روزانے دی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی والا بندہ ہوشیار ہو اللہ ہی ڈیوٹی موت دے ہوئے قبر ہے ہی ڈیوٹی ہے قبر سارے نہ رکھے اللہ قرآن گال کیا بکر نام خواجہ فرید الدین گنج شکر او بزرگ جڑا ادھرات دے بعد اٹھدا روندا تے آدھا اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے اٹھ فریدا ستیا تے دے جھاڑو وچ مسیح تے تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پری تے بیا بٹھیا بزرگا ساری رات 13 گھنٹے 12 گھنٹے برفانی سردی دی رات عبادت تلاوت کی سویرے شیطان حملہ کیتے سارا شہر ستا پہ بڈھا بندہ پالا سیالا ٹھڈ مر گئی ساری رات عبادت پیچھے اپنے گریبان کو پکڑ کے بٹھا دے راتی جاگے تے کریں عبادت راتی جاگے تے کریں تلاوت راتی جاگے کتے تے تھو اٹھتے اکے سے تو کتا بھی کریں دے مالک دا ٹکڑا کھاتے تیر دی برف دی ہوائے جاگدہ کھڑا ہوندے ساری رات ڈیوٹی لے دے نمک حلالی کریں ساکو نعمتہ کون کا کھویں ہمیں کون کھلا پلا رہا ہے ابھی تک تو ہمیں عبادت تلاوت کا ذوق ہی حاصل نہیں ہوا تصوف میں پڑھو ابھی تہجد کا ٹائم ہے میں درخواست کرتا ہوں آپ بھی 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں گے میرا کام بھی ہو جائے گا آپ کا کام بھی ہو جائے گا تو آپ کو یہ حکم ہے تہجد پڑھتے دعا مانگو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم قوامی ولی اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں مجذوب بن جاتے ہیں مجذوب کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تصوف ہے سند نہیں فتویٰ نہ لگانا آپ تہجد پڑھ کے دعا مانگتے یا اللہ جہنم سے بچا دے جنت دے دے قوامی مجذوب دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میں ساری رات بوڑھا آدمی جاگتا رہا ہوں قرآن پڑھتا رہا ہوں میں جنت نہیں مانگتا میں مجبور ہوں تیرے حسن ازل کا عاشق ہوں مجھے تیرا دیدار چاہیے فارسی میں اب تو مدرسوں میں فارسی ختم پتہ نہیں کیا وفاق کا نصاب ہے اب تو مولوی کو فارسی نہیں آتی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ ولی فارسی میں کہہ رہا تھا تہجد پڑھ کے باتو دوزخ جنت است دلربا باتو دوزخ جنت است دلربا بے جمالت روزہ جنت چکارایت مرا کہتا ہے اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں ساری رات تھک ٹوٹ گیا ہوں میں جاگتا رہا ہوں میں جنت نہیں مانگتا ہوں جن کو بحث کی ضرورت ہے ان کو دے دے میں تیرے دیدار کا پروانہ ہوں
کسی مجبوری میں جاگتا رہا ہوں. لوگ عورت کی محبت میں دوڑے پڑتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں. میں تیری محبت میں قرآن پڑھتا رہا، جاگتا رہا. تیرے دیدار کے جلوے کا میں پروانہ ہوں. خدا نہ خواستہ تو شرط لگا دے دیدار کراؤں گا پر جہنم میں رہنا پڑے گا. کہتا ہے تیرے دیدار کے حسن ازل کو دیکھنے کے لیے جہنم بھی قبول ہے. اگر تو کہے کہ جنت دیتا ہوں دیدار نہیں کراتا پھر جنت اپنے پاس رکھ، مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر سنو بات کو، بات و دوزخ جنت بات و دوزخ جنت است دل ربا بے جمالت روضہ جنت چکار آیت مرا. قرآن کیا کہتا ہے؟ من کان یرجو، اس کو اس انداز میں سمجھاتا ہوں. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اگر اللہ کا دیدار کرنے کا شوق ہے کہو آمین. ہمیں تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ایسا تو کمپنی ہے موت آندھی ویسی اللہ سی دفعہ تھی وہ جنت ہے. ساری رات قرآن پڑھ، میری توحید زبان مار مار مار. چلو تم ریسٹ کرو، میں ذرا انہیں ڈال بیٹھ گنا، ٹائم تھوڑا ہے، انہیں ڈال میں بیٹھ گنا. وہ بھی کمپنی جڑے ترجمے اگر مگر چونکہ چنانچہ لہذا ہم تو ہے دیوبندی، ہم تو دنیا کو یہی سکھا رہے ہیں. قرآن کا مدرسہ ہے، قاری طیب صاحب جو کچھ پڑھا رہے ہیں بچوں کو اللہ کی محبت کا کورس. کیونکہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کا نصاب ہے؟ کس کا نصاب ہے؟ ہماری جمعیت علماء اسلام بزرگوں کی جماعت ہے، سب کی والدہ جماعت ہے. اس کے ابھی بھی شاعر بیٹھے ہیں 100 سال کی عمر کے، میرے ساتھ جیل کاٹی ہے ماشاءاللہ کہ اللہ قبول کرے. اب ان کا بیٹا میرے ساتھ جلسوں میں ہوتا ہے. ادھر وہ انگریزوں کے ملکوں میں چین کی سرحد میں میرے ساتھ سلمان گیلانی انگلش میں نعت پڑھ رہا تھا. انگلش میں انگریز بھی خوش ہو رہے تھے، مسلمان بھی. انگریزی میں پاکستان کا لاہور سے نعت آیا. امین گیلانی صاحب بوڑھا جمعیت علماء اسلام کا شاعر ہے، وہ 20 سال پہلے پورے سالانہ جلسے کے مجمع کو پڑھا رہا تھا. ہر دم اللہ کہو نا، اللہ سب کہو. مجھے قرآن کے مدرسے میں کون لے آیا؟ آپ کو گھروں سے نکال کر قرآن کے مدرسے میں کس نے بٹھایا؟ فضیلت قرآن، سیرت النبی، حدیث مصطفیٰ، یہ کس نے نصیب فرمائی؟ تو قرآن یہی، قرآن کی منشا یہ ہر دم تمہارے مقابلے میں دایاں بایاں دو کمپنیاں ہیں. دایاں بایاں ایک کمپنی کی کوشش ہے اللہ کو ریٹائرمنٹ کر کے یا رسول مدد، یا غوث اللہ اگست یا رسول اللہ. دوسری کمپنی مولا علی مدد، پنجتن پاک. تو بھیجا ختم ہے، جنہ بھیجا ختم ہوئے کو مسئلہ کی میں سمجھا ساجد نقوی کو مولوی فضل الرحمان. تو آپ کو پتہ ہی کہیں نہیں، مولانا فضل الرحمان نے وہ کام کیا اہل سنت کا جو 2 صدیوں میں تم نہیں کر سکے. میں اہل سنت کی جماعت چلا رہا ہوں علماء کی. مجھ سے پوچھو 20 سال تو کراچی سے خیبر تک ہم مطالبہ کرتے رہے. پاکستان میں سنی اکثریت، شیعہ اقلیت، سنی اکثریت، لیکن تم ثابت نہ کر سکے. مولوی صاحب کتنا خطرناک سیاستدان ہے، مجلس عمل بناتے شیعہ کو ثابت کر کھڑا ہے اقلیت. سمجھے نہیں بیٹھے؟ یہ تو بھیجا ختم ہے. میں خود میٹنگ میں شرکت کی تھی، ساجد نقوی بھی ناراض، تساوی ناراض. صدقے وہاں کے دیکھو آپ مجلس عمل بنا دیجئے، کیا سیٹاں گھن گھن. میں مولانا کے بس جانے یا علی. پوری دنیا کو مولانا نے بتا دیا کہ اکثریت پاکستان میں اہل سنت ہے. ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، منسٹر. سیاست بڑی قوت ہے، سیاسی قوت کے بغیر رول جاؤ گے، کوئی نہیں جانتا تمہیں. مولانا نے اسلامی سیاست اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے ثابت کر دیا. مولا علی مدد پنجتن کہنے والے کل بھی اقلیت تھے، آج بھی اقلیت. وہ تو ایسے پھر رہے ہیں ہمارے ساتھ. جانے تو چور چور گھتی ودے چوں چوں کمپنی. عقل کرو ہونی وقت واپس آ ونجو. اے بزرگاں تے ولیاں دی جماعت ہے، زبان نہ کھولو، اپنا نقصان کرے. نبی سے فرمایا جائے ولی نال جنگ لڑیے، خدا نال جنگ دا اعلان کیتا. اولیاء کو میں بیان بیٹھا کرے نا. گیلانی صاحب اٹھڑا ولیاں دا ساتھی بیٹھے تھا، او یا نظم بیٹھا پڑھیں دا ہر دم اللہ کہو تو میں دعا کراں. ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم. یہ میری ڈیوٹی ہے، کاروائی قبول ہو جائے. ہر دم ہر دم اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر.
رول گئے بھول گئے وہ مولوی صاحبان جو ربیع الاول میں اتنے بڑے فنکشن کرا کے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، نبی کی جنس تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ نوری تو مستقل جنس ہے، مخلوق ہے، اصل نور یہ ہے جس کو محمد عربی لے آئے، سراج منیر۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اللہ بھی نور، اس کی کلام بھی، کتاب بھی، حساب بھی، نصاب بھی۔ اعلان ہو رہا ہے ایھا الناس، وہ لوگ جس نے گھر کو، اولاد کو، قبر کو، سفر کو روشن کرنا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ طلباء بیٹھے ہیں، قاری صاحبان بیٹھے ہیں، ان کے چہروں پہ دیکھو، لباس پہ دیکھو، قرآن کا نور چمک رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا نور چمک رہا ہے کہ نہیں؟ قبر کا نور، حشر کا نور، خدام الدین رسالہ حضرت لاہوری کا، وہ ابھی بھی میرے پاس ہوگا، میں احمد علی لاہوری کے دور کا واقعہ، انہوں نے خدام الدین علی پور جتوئی کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کا اینٹوں کا بھٹا تھا، اینٹوں کا بھٹا، ایک بیٹا قرآن کا حافظ تھا، سارا دن باپ اس کی خدمت محبت، میرا بیٹا قاری حافظ، دو بیٹے دنیا دار تھے، تو بیٹوں کو حسد ہو گیا بھائی کے ساتھ کہ ابے کی ساری توجہ اسی حافظ قرآن کی طرف، تو بھائی کو کہا کہ آج روٹی پہنچانے آیا۔ وہ قرآن کا حافظ بھائی جو روٹی پہنچانے کے لیے آیا، جتوئی کے علاقے کا واقعہ، علی پور کا، خدام الدین میں لکھا تھا مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جناب بھٹے کی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، آگ دہک رہی تھی، حسد میں آ کر بھائیوں نے قرآن کے حافظ بھائی کو بھٹے کی آگ میں پھینک دیا۔ گھر میں پریشانی، حافظ صاحب واپس نہیں آئے، چنانچہ گھر والوں نے کہا کہ حافظ صاحب گئے تو تھے بھائیوں کی روٹی پہنچانے کے لیے بھٹے کے اوپر، کہاں گئے؟ اخیر ہفتے دے بعد پولیس نے بھرا میں پکڑیا، علی پور جتوئی تھانے میں ماریا، انہیں دسایا اساں بھرا جیندا بھٹے دی بھائی نہ ہوسی نہ ابے دی توجہ، کل کو مت ابا ساری جائیداد زمینی دے نہ کر گیا، اساں کو بھٹے چھٹے، بچے جی اگ بجھائی گئی۔ ہفتے دے بعد جو بچے کو پھرولیا گیا، قاری صاحب ٹھیک ٹھاک قرآن میں پڑھتے، انہیں کہ کی میں انہیں کہ بس میں کو بچے چھٹے نے ہاں ایڈے اڈے تھی گئے، میرے واسطے ٹھنڈک بن گئی۔ کوئی نیک بندہ آندا وقت روٹی پہنچا ویندا، پورا ہفتہ میں بچے روٹی بھی کھاندا رہ گیا، نماز بھی پڑھتا رہ گیا، قرآن ہی پڑھتا رہ گیا، قرآن کی برکت۔ آج ہماری یاری قرآن سے لگی نہیں ہے، اللہ بھی نور، اس کی کلام بھی نور ہے، اللہ یہ نور نصیب فرمائے، اس نور کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ گیلانی صاحب یہ پڑھا رہے تھے جلسے کو، ہر دم اللہ، سارے کہو ہر دم نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی کس کا۔ جا کے دیکھو پہاڑوں میں ملا عمر بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، لڑ رہا ہے، کس کے لیے؟ آج تاجر تجارت میں سود کھا کے، نمازیں تباہ کر کے، قرآن کا ہوش ہی نہیں ہے، دکان میں دن بھی فلم، رات بھی فلم، کاروبار چل رہا ہے، جانور سے بھی بدتر زندگی، لعنت ہے اس پیسے پر، کاروبار پر۔ واہ اسامہ بن لادن، 4 بیویاں بچوں سمیت اے سی کمرے، کاروبار تباہ کر کے اللہ کے دین کی عظمت کے لیے اسامہ بن لادن جی رہا ہے، کس کے لیے؟ مرنا بھی کس کے لیے؟ جیے تو کس کا؟ سب لوگ جی رہے ہیں، کوئی دولت کے لیے، کوئی عورت کے لیے، میری فیکٹری، میری بزنس، کاروبار۔ اللہ والا کہتا ہے تو ہندو سکھوں کے پاس بھی ہے، زندگی کا لطف حاصل کرنا ہے، جیے تو اس کا ہو کر جی کس کا، مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم۔ آپ کہہ سکتے ہیں دیوبندیوں کی نعتیں بھی قرآن حدیث کا ترجمہ، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ میں قیامت تک اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں، یہ نعت گیلانی صاحب کی ترجمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روزانہ میرا آپ کا ابا اعلان کرتا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ ابا ابراہیم خلیل اللہ کہتا تھا میری نماز بھی کس کے لیے؟ ابھی تم نے عشاء پڑھی مدرسے میں جلسے میں، کس کے لیے؟ پھر ذبح بھی کو بے پاس مولوی صاحب نماز مسجد تے بکرا بہاول اکسائی دی،
ولی دی قبر ذبح خانے چوری کھاون کے بکرے میں تو کتاب پڑھے نا حدیث شریف پڑھے نا قبر ولی دی ہوے یا عام مسلمان دی ہوے قبرستان وچ کھاوانی حرام تے پیوانی حضرت عبداللہ بن مبارک کا لقب کیا ہے امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں سمیت گزر رہے تھے ایک بندہ قبرستان میں روٹی کھا رہا تھا شاگردوں کو کہا انظروا الی ھذا الرجل ھذا رجل منافق اس آدمی کو دیکھو قبر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے قبرستان میں کھانے پینے والا منافق ہو سکتا ہے مومن مسلمان نہیں قبر دہشت وحشت کا مقام ہے قبر کو دیکھتے روٹی چھوٹویں اے مار کا قبری تے جلیبیاں کھانے کھڑے تو کو بلا کیا این ویلے سارے دیوبندی کا سالانہ جلسے لوگوں کو دکھیندے پہ دیکھو بچے آج قرآن کا تاج پاگی دے میرے مرشد حضرت بہلوی فرماتے تھے جس مدرسے میں دیوبند مدرسے میں بچہ بچہ قرآن کا حافظ قاری عالم یہ کہتے ہیں دستار بندی میں بہلوی کہتا ہوں قرآن والے بچوں کی تاج پوشی اب یہ دستار جو ان کے سر پہ آ گئی ہے انشاءاللہ جنت تک قیامت میں کوئی اتار سکتا تو جناب بات میں یہ کر رہا تھا تو کو مبارک ہوئے مدرسے سالانہ جلسے قرآن نال جھولیا کے فرمیندن اوڈے کوبے پاسو پیر دی قبر تے میلے وچ کیا ہے جڑے بندے نہیں مان سکتے میاں ویندا کوئی میلے تے میرے کتے میلے دے جلیبیاں تے کیتھیاں اچھا ولی دی قبر تے جلیبیاں بن دے کھانے گانے والی قوم آج قرآن آپ کو درس دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے سب لوگ میری قربانی سنت دہراتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا منصور عقیدہ کیا ہے نماز بھی کس کے لیے ذبح بھی زندگی کا لمحہ لمحہ بھی مرنا بھی للہ رب العالمین لا شریک لہ کہو لا بولو نہ سے میں این واسطے پڑھے نہ بیٹھا بولے سو تا تساں مکہ مدینہ ویسو نہ تا ایتھائیں اتھاں جلے ویسو اتھاں جناب پہلی شرط یہ ہے او جتنا مولانا صاحب ہوئے اولانا صاحب لیڈر پلیڈر وزیر منسٹر کوئی بھی ہو اللہ فرماتا ہے یہ کپڑے اتار دو اللہ کی یاری بنانی ہے تو صرف 2 چادریں کفن کی 2 ٹکڑے سفید سر بھی ننگا پاؤں بھی ننگے ایئرپورٹ پہ امیر غریب جب برابر ہوتے ہیں تو فرشتے خوشی سے پوچھتے ہیں اللہ یہ کیا یونیفارم ہے یہ کون ہے چٹے چٹے کپڑوں والے سر ننگا پیر اللہ کہتا ہے میرے مہمان یہ کیا مانتے ہیں کیا چاہتے ہیں لبیک بولو تو صحیح کیا اللہم زندگی میں پہلی دفعہ یہ وظیفہ نصیب ہوتا ہے پہلی دفعہ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے خوشی خوشی تو نے بیوی بچوں کو الوداع کیا لاکھ روپیہ بھرا پریشانیاں اٹھائیں تیری میں حاضری بھی قبول کرتا ہوں عزت بھی بناتا ہوں جنت بھی دیتا ہوں قیامت تک لوگ عزت کریں گے حاجی صاحب الحاج لیکن یہ سب تب قبول ہوگا آگے ایک مسئلہ کھڑا ہے وہ اعلان کرو لا پڑھو تو صحیح تو بدھیندا نہیں لا ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم اللہ کہتا ہے بغیر اس کے قبول نہیں ہوگا لا شریک لیکن پاکستان دے لوگ ہیں لو آدم جائدہ گھر ہونا ڈر اللہ سے یہون اللہ شریک سا کو اخواگن جو عرب ہے کھڑے ہیں کراچی سا کو لہانے جہاز بنو پہلا سجدہ عبداللہ شاہ غازی تو جا سیمن شریف اللہ فرمائے والی میں کریں دے ونجو میں بھی لاکھ روپے سمائے پڑا حج سمندر نہ بوڑیا تو میں قرآن بلا خالی آون جاون اصل دل والی پلیتی کا شرک وڈی پلیتی ہے ربیع الاول میں پیدا ہونے والے محمد عربی کی محنت احسان یہ ہے نبی پاک جب پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ میں سجدے بتوں کے پتھروں کے مورتیوں کے واہ میرا محمد عربی تو نے ہجرت کی بیت اللہ جیسا وطن گھر چھوڑا پیارے محمد عربی دارا بار شہید کرائے لیکن تو نے در در سے جبینے اٹھوا کر ہمارا رابطہ اللہ سے کرا دیا کتنے مزن ساڑے جڑے والے پریشانی آوے ایسا ڈائریکٹ کہیں کو سڑے نو بولو تو صحیح تو سا مثال پہ چڑھوائے مول صاحب اللہ کی میں سڑو ڈی سی کو جو وجنا پاوے پہلے مکان پہ چڑھو پہلے پوڑیا بڑا اچھا اللہ مکان ہے اللہ ڈی سی ہے والبی حدیث بنائی وجہ مول صاحب تو سا ٹھیک آدھے پر ساری پیران دے گوتے پیران دے ساری سندانی تو ہندے دی مڑیندہ نہیں کیوں اللہ کو تنخواہ بھی دینے مڑیندہ کیوں نہیں اب آپ تھک گئے ہیں
یہ جلسہ اسی لیے ہوتا ہے، قرآن کا مدرسہ ہے، میں قیامت تک ذمہ دار ہوں۔ ابھی قرآن اٹھاؤ، قاری صاحب بڑے بیٹھے ان کو بلاؤ، میں ابھی دکھاتا ہوں۔ ولی پیر بعد میں ہے، نبیوں کا مقام بلند ہے کہ نہیں؟ اور نبی بھی کون؟ جد الانبیاء، معمار کعبۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جس کو اللہ نے خود فرمایا میرا دوست ہے۔ تمہارا جاہل مولوی قوال قرآن کے ترجمے کا مجرم کہتا ہے سادی سنتا نہیں تے پیران کی مڑیندا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی، پوری دنیا کے لوگ قربانی کی سنت جس کی دہرا رہے ہیں۔ 14 دعائیں قرآن میں کھڑی ہیں، پہلے پارے سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ عالم حافظ قاری بیٹھے ہیں، غلط تصدیق کریں گے گرفتار ہوں گے۔ تہجد کا وقت ہے، 14 دعائیں قرآن میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مانگتا گیا، اللہ دیتا گیا۔ 14ویں دعا ہے رو رو کے نبی نے مانگی، اللہ کہتا ہے پھر نہ مانگنا میں قبول نہیں کروں گا، میری مرضی میں بڑا بے نیاز ہوں۔ ولیاں کی مڑے گا نہیں، نبی بھی دعا موڑی اس قرآن اس کھڑے، نبی بھی جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، وہ دعا قرآن میں رو رو کے مانگ رہا ہے واغفر لی ابی واغفر لی ابی واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا